بنائیں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو 16 دن کی عالمی مہم ہے صنفی تشدد کے خلاف، اس مہم کا آغاز کوئٹہ میں بھی ہو چکا ہے۔ فیڈرل ombudsperson سیکریٹریٹ برائے انسداد حراسیت کی طرف سے آج آپ کو یہ دعوت تھی کہ آپ کچھ ہماری مہم کے بارے میں بھی سن لیں اور ہمارے کام کے بھی بارے میں۔ ہمارا کام بنیادی طور پر 2 طرح کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ایک تو حراسیت، چاہے وہ کام کی جگہ پر ہو، جو کام کی جگہ پر ہو، چاہے وہ جنسی نوعیت کی ہو یا صنفی امتیاز کی ہو، یعنی کہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صنف کو دوسری کے اوپر فوقیت دینا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین یا ٹرانسجینڈرڈ پرسنز کم تر ہیں، کچھ کام وہ نہیں کر سکتے صحیح، مگر پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عقل اور قابلیت کا تعلق صنف کے ساتھ نہیں ہے، جنس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دماغ اور مواقع کے ساتھ ہے۔ اور وہ مواقع کسی کو بھی دیے جائیں تو وہ برابری دکھاتے بھی ہیں اور بہت قابلیت عفی منواتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت قابل خواتین ابھی بھی ہیں، گزری بھی ہیں۔ وزیر اعظم بھی ہماری خاتون تھیں، ابھی ایک صوبے کی چیف منسٹر خاتون ہیں۔ بلوچستان کے صوبے میں چیف جسٹس آپ کی ایک بہت قابل خاتون تھیں، جسٹس میڈم طاہرہ صابر صاحبہ۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صنفی امتیاز کی کوئی نہ بنیاد ہے اور نہ کوئی جگہ ہے۔ حکومت پاکستان نے اس معاملے کو بہت سیریسلی لیا ہے۔ حکومت بلوچستان بھی حراسیت کو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتی ہے، جس کے لیے میں صوبائی محتسب کا دفتر قائم کیا ہے۔ یہاں پہ جو وفاقی محتسب کا دفتر ہے، اس کا ریجنل آفس کوئٹہ میں بھی جو ہے، ہم وفاقی معاملات سے اور وفاقی تنظیموں سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہم وفاقی تنظیموں میں سرکاری، غیر سرکاری، نجی اور کارپوریٹ آرگنائزیشن سب شامل ہیں۔ اس میں بینک بھی شامل ہیں اور بہت سارے ایسے ادارے جن کی ایک صوبے سے زیادہ صوبوں میں دفاتر ہیں یا بزنس ہے، ان کو ہم ٹرانس پروونشل یعنی کہ بین الصوبائی تنظیمیں سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے قانون کا 2010 کے ہراسمنٹ کے خلاف قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسرا مینڈیٹ جو وفاقی محتسب کا ہے، وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک ہے، جو کہ خواتین کی جائیداد کی حفاظت ہے، اور وہ جائیداد وراثت میں بھی آ سکتی ہے اور خود کی بنائی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ کئی دفعہ شادی میں بھی جو جائیداد لکھ کے دی جاتی ہے، اس کی بھی حفاظت وفاقی محتسب اسلام آباد کی حد تک کرتا ہے۔ صوبائی محتسبی کے پی اور پنجاب کے لیول پہ انہوں نے یہ خصوصی قانون بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی بلوچستان میں یہ قانون نہیں ہے۔ وفاقی محتسب نے 2011 میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے اب تک کوئی 6,500 کے لگ بھگ کیسز کر لیے ہیں، اور پچھلے پونے تین سال میں ہم نے 3,500 کیسز ابھی تک دیکھ لیے ہیں، جس میں حراسیت اور پراپرٹی ڈینائل آف پراپرٹی یا کہ جائیداد سے محرومی کے کیسز بھی ہیں۔ اسی سال میں پچھلے 10 مہینوں میں ہمارے پاس تقریباً 1350 کیسز ایسے ہیں جو ہم نے ریسیو کیے ہیں، اور ان میں سے 78% ریزالو بھی ہو چکے۔ میری امید ہے گورنمنٹ آف بلوچستان سے بھی اور بلوچستان کے لوگوں سے کہ اپنے قانون کو بھی مزید فعال بنائیں گے۔ صوبائی محتسب جو ہیں وہ اپنا کام بہت تندہی کے ساتھ کر رہی ہیں اور کریں گے بھی آگے، اور عوام سے خاص ہے کہ خاموش نہ بیٹھیں، خود آواز اٹھائیں حراسیت کے خلاف، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ حراسیت صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر مرد کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، اور کسی کا بہت دفعہ خامن بھی ہے، کسی کا باپ موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو اس ایسے تمام رشتوں کے تحت حراسیت مردوں کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا کہ خواتین کا مسئلہ ہے۔ شکریہ۔ سبھی صوبائی محتسب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے نہیں آیا برائے انسداد حراسیت، وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ خصوصی قانون آپ کی پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا، آپ کی اسمبلی نے پاس نہیں کیا۔ جب یہ اسمبلی یہ قانون پاس کر دے گی، تب صوبائی محتسب برائے انسداد حراسیت اس کے سلسلے میں کچھ کر پائیں گی۔ ابھی بلوچستان کے سول کورٹ ہوں یا کہ ہائی کورٹ ہے، ان کے پاس یقیناً یہ ادراک ہے، یہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ سول کورٹ بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہے، پینڈنسی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 23 لاکھ کیسوں کی پینڈنسی ہے جو رکے پڑے ہوئے ہیں۔ جائیداد کا مسئلہ جو عورتیں اٹھاتی ہیں، ان کے پاس نہ وسائل ہوتے ہیں، نہ ان کی آمد و رفت آسان ہے، موبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک ایک حساس ادارہ جس میں فیس نہیں ہے، جس میں وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جو خود ریکارڈ منگوا کے دیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا تو باقی بہت سارے کیسز کی طرح وہ بھی پینڈنگ رہیں گے، اور پھر جائیداد کے مسائل اتنی اسپیڈ سے حل نہیں ہوں گے۔ یقیناً ہوں گے مگر اسپیڈ سے نہیں ہوں گے۔ ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ وفاقی محتسب نے ایک فیصلہ حال ہی میں کیا تھا، جس میں ایک عورت 31 سال سے کورٹوں کے چکر لگا رہی تھی، مگر اس کو اپنی جائیداد کا حق نہیں ملا تھا، مگر یہاں پہ آ کے
बहुत ही जल्द साल के अंदर-अंदर उसको अपनी जायदाद के ऊपर ना सिर्फ़ हक मिला बल्कि कब्ज़ा भी मिल गया। और हमारे पास भी इस ख़ुसूसी कानून के तहत ये हक है और बल्कि इख्तियार है कि अथॉरिटीज़ हमारे फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करें। ये कानून के अंदर पावर दी गई है। क्योंकि जब तक बचपन से लेके लोगों को शहरी हकूक़, इंसानी हकूक़ के बारे में नहीं बताया जाएगा, ज़हनियत में तब्दीली नहीं आएगी और ये जो हमारा कैंपेन का स्लोगन है, हम बदलेंगे सोच, वो बिल्कुल सोच तब्दील नहीं होगी। तो इसी सिलसिले में मेरी अभी 1 दिन पहले हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बात हुई है, जिसमें हम करिकुलम में चेंज करके ना सिर्फ़ हरासमेंट के बारे में बल्कि जो सिंफ़ी तशद्दुद है उसके बारे में कवानीन और इदारे उनकी मालूमात ऐड करना चाहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत से भी मेरी दरख़्वास्त है कि वो क्योंकि प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड अपने होते हैं, तो वो भी इस टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़रिए करिकुलम में ये तब्दीली लाएँ और वो हकूक़ सबके लिए हैं। इंसानी हकूक़ के बारे में पता करना सबका है, सबकी का फ़र्ज़ भी है और सबके लिए अच्छा भी है। बलूचिस्तान में एक ख़ुसूसी कानून नहीं है जिसके तहत ख़वातीन को एक ख़ुसूसी प्लेटफ़ॉर्म यानी कि मुहतसिब का दफ़्तर मुहैया हो सकता है, जो कि ज़्यादा हसास तरीके से बहुत जल्द बगैर किसी वकील, बगैर किसी फ़ीस के काम कराता है, बल्कि रेवेन्यू से रिकॉर्ड भी खुद तलब करता है और उसके ऑर्डर्स अथॉरिटीज़ के ऊपर लाज़िम है कि वो एक्ज़ीक्यूट कराएँ। ऐसा एक कानून बलूचिस्तान में भी ज़रूरत है, जैसा कि पंजाब और केपीके के सूबों ने उसको इनेकाद किया, उसका पास किया है, बलूचिस्तान की भी ज़रूरत है। इस वक़्त बलूचिस्तान का हाई कोर्ट बहुत मुतहर्रिक है, ख़वातीन के जायदाद के मसाइल या उससे महरूमी वो बहुत गौर से देखता है और आपके सूबे से, हमारे बलूचिस्तान के सूबे से बहुत अच्छे ऐसे जजमेंट्स आई हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, जिसमें कि ख़वातीन को जायदाद से महरूम करना हर सूरत इल्लीगल तो है ही, मगर किसी किस्म की उसमें छूट नहीं है, बल्कि पेनल्टीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं, कॉस्ट लगाई गई है, ख़ासा जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि ये कहना कि हमने हमारी बहन ने प्यार-मोहब्बत में हमें अपनी जायदाद दे दी, इस हद बिल्कुल मंज़ूर नहीं है, ख़ास तौर पे जब बहन खुद आके कह रही है कि मुझे जायदाद से महरूम किया गया है। और जैसे कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ये एक फ़ैसला है जिसमें इसके बारे में जस्टिस सानिया महमूद राना साहब ने कहा था कि मोहब्बत एक ही तरफ फ़्लो की करती है, मोहब्बत भाइयों को बहनों से क्यों नहीं होती? वो भी अपनी जायदाद ले दें, सुप्रीम कोर्ट की भी यही ऑब्ज़र्वेशन है। तो वो तो मुतहर्रिक है मगर एक ख़ुसूसी इदारे के पास ख़ुसूसी कानून के तहत जायदाद से महरूमी का मैंडेट लाज़मी है।